ابن سعد کو مل کر خط دیا اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابن سعد نے کہا ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور کر بھی کیا سکتا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کی بیعت ماننے سے بھی قطعی طور پر انکار کرتے ہیں، تو وہ ابن زیاد کی اطاعت کیسے کریں گے؟ بعد شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ ابھی رشتہ دار کون تھے؟ جناب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام البنین بنت خرام اور ان کے بطن سے آپ کے چاروں بیٹے، پہلے حضرت عباس ابن علی علمدار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ حضرت ام البنین زوجہ علی المرتضیٰ کا بھتیجا عبداللہ ابن اسماعیل بن خرام بہرکیف شمر نے ان سب کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے ابن زیاد سے امان حاصل کر لی ہے، اس لیے تم لشکر حسین سے الگ ہو جاؤ، امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ جناب عبداللہ بن اسماعیل نے فرمایا ہمیں سمیہ کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے، ہمیں سمیہ کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔ جناب عباس علمدار نے فرمایا شمر لعنت تجھ پر اور تمہاری امان پر، ماموں زاد ہو کر ہمیں امان دیتا ہے لیکن نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول کے لیے امان نہیں۔ شرم آنی چاہیے تجھ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے، ہزار بار لعنت تمہاری امان پر، ہمارے لیے نواسہ رسول کے قدموں میں جان دینا تمہاری اس امان سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ایسا جواب دیا حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ۔ شمر نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے جذبہ ایثار اور قلبی رشتے کو، دلی رشتے کو دیکھا تو انتہائی شرمندگی سے واپس آ گیا اور فوراً ہی 500 سواروں کو بھیجا اور بھیج کر انہیں حکم دیا کہ نہر فرات کا قبضہ کر لیں۔ یہ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کی بات ہے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا جلدی جلدی نماز عصر ادا کر لو اور پھر بھرپور حملہ کر دو۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر یزیدی فوج نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد از جلد قتل کر دینا چاہتی ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی جا رہی ہے، مگر جس کے باپ کی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اہل عرفان حیران ہیں کہ یزیدیوں کی اس نماز کا کیا نام رکھا جائے، یزیدیوں کی اس نماز کا نام کیا رکھا جائے۔ بہرحال نماز عصر سے فارغ ہو کر امام میں عصر کو قتل کرنے کے لیے یزیدی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار 20 سواروں کے ساتھ سامنے آئے اور ابن سعد سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فوج کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ابن سعد نے بتایا کہ ابن زیاد کا لکھا ہوا اس مضمون کا خط شمر لایا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا امام حسین سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور پھر واپس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عباس کو امام حسین کے خیمے میں چلے گئے اور دونوں طرف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی۔ دونوں طرف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سے حبیب بن مظاہر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اس کے حضور اس کی حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھ تہجد گزار عابدوں اور اس کے نبی کی اولاد کے خون سے رنگین ہوں گے۔ یزیدی فوج سے قرہ بن قیس نے کہا بہت خوب، جی بھر کے اپنی پاکیزگی اور شان بیان کرو۔ اس طرح سے یہ آپس میں باتیں ہونے لگی۔ ظہیر نے کہا ہاں یہ درست ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے امام حسین کو بیعت کر لینے کے لیے وعدے کا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا تو میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، میں نے ان کے تقویٰ، ورا کا عالم اور چلنا پھرنا دیکھا تو مجھے رسول خدا یاد آ گئے، رسول اللہ کی ان سے محبت یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کتنے عظیم ہیں جو محض تحفظ حق و صداقت کے لیے ایک زبردست طاقت اور جابر حکومت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بے سر و سامان ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی، میرے ضمیر نے مجھے بار بار پکار کر کہا کہ حسین کا ساتھ دو چاہے تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، اس حق کی حفاظت کروں جسے یزید کے حواری ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا پیغام لے کر آ گئے۔
آپ نے ابن سعد کو فرمایا کہ امام عالی مقام فرماتے ہیں ہمیں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لینے دیں، ہم زندگی کی آخری شب میں آخری بار تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد کے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے، اب شام ہو رہی ہے اور اگر تم سے ویلم کے کفار بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو تم کو دینا ہی پڑتی۔ چنانچہ یزیدی لشکر پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ صبح کو یوم عاشورہ ہے، کائنات ارضی اور سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سورج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق کی فتح اور باطل کی موت کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش و ترتیب دینے کا دن، ارادہ اور علم الہی کے فتون سے ظہور میں آنے کا دن، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا دن، حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نار کو گلزار کرنے کا دن، ابراہیم کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کی غرق نیل ہونے کا دن، حضرت ادریس کو بلندی درجات ملنے کا دن، حضرت نوح کا سفینہ کنارے پر لگنے کا دن، اسی دن ہی یوسف علیہ السلام کو زندان سے رہائی حاصل ہوئی اور اسی روز ہی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس دن ہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ مینڈا قربان ہوا تھا اور اسی روز ہی تکمیل ذبیح عظیم کرنے والا حسین اپنے بال بچوں سمیت ذبح کیا جائے گا، اس دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی اور اسی روز ہی حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جائیں گے، اس روز ہی یعقوب کو بینائی حاصل ہوئی اور ان کا رونا تھما تھا اور اس دن ہی حضرت سجاد کی آنکھیں خون کی آنسو برسانا شروع کریں گی، اس دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن کو بھائی کی ملنے کی بشارت ملی تھی اور اسی روز ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باہی سے بچھڑ جائے گی۔ دنیا اسلام میں تاریخی اعتبار سے یہ انتہائی عظیم دن ہے، جبھی تو امام حسین اس دن کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم کے پنجے سے چھڑانا تھا، نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگانا تھا اور خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کر دینا تھا کہ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ خطبہ دیا۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا کہ میں ہر حالت میں پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و مصیبت میں ہوں۔ پھر فرمایا اے میرے غمگسار اور ہمدرد ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں اور نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اے محبان حسین، اے حسین سے محبت رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے، وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادیں میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، ابھی تھوڑی دیر بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل پیش آئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم لوگ 2 دن سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، تم 2 دن سے پیاسے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کے بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت جائے چلے جاؤ۔ مناسب سمجھو تو میری اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو۔ میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ پروردگار عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ اے بار الہ، ان سب کا میرے امتحان میں سے پورا پورا حصہ ہے، جاؤ میرے جانثار ساتھیوں، تم چلے جاؤ۔ حسین تمہیں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے، تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، یہ سب فوجیں میرے لیے ہیں، ان کے تیروں تلواروں نیزوں اور بھالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے، پھر تم خام خام میرے ساتھ رہ کر کیوں تکلیفیں برداشت کرو؟ میرے لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں اور چمکتی ہیں فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں، مہربانوں مجھے تو امتحان
پاس دینا ہے، اور یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے۔ یہ یزیدی فوج صرف میرا سر اتارنا چاہتی ہے، یہ میرے دشمن ہیں۔ تم خام خام میرے ساتھ کیوں پریشانیاں اٹھاتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہو، اپنی جان بچاؤ۔ میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، جہاں جاؤ رہو خوش، زندگی کی راحتیں پاؤ۔ مجھے سینے پہ نیزوں برچھیوں کے وار سہنے دو، میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو، مجھے رہنے دو جور و جبر کی خونی گھٹاؤں میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں۔ چلے جاؤ بلائے کربلا میں لاکھ آئیں گی، دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ امام حسین کی رقت انگیز باتیں سنی تو ساتھی تڑپ کر رہے۔ آقا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کو ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، شہزادہ کون و مقام، اے نواسہ رسول، اب آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کون ہے جس کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اے جگر گوش اے بطول، کروڑوں زندگیاں بھی ہوں تو تیرے قدموں پر ہم نچھاور کر دیں گے، ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کا مشورہ نہ دیجیے حضور۔ اے محبوب کبریا کے محبوب نواسے، ہمیں اپنے قدموں میں نثار ہونے دیں، ہمیں اپنی جانوں کی قیمتیں وصول کرنے دیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور بلندی مقدر یہی ہے کہ آپ ہمیں خود پر قربان ہوتا دیکھیں۔ اے امام الوقت، آپ کی جان ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ہم ہی کیا ہیں، پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا امام، ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کے نام پر نثار ہوگا، اور جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ صدا دیتی ہوں گی، یا حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں، اور نہ قربان جو آقا کے وہ بندہ کیا ہے، ہو نہ قربان جو آقا کے وہ بندہ کیا ہے۔ سبھی ساتھی عرض کرنے لگے امام حسین سے، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسوں کو، ہمارے آقا مولا ہمیں بھی پاس رہنے دیں، ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دیں۔ ارے زہرا کے کمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالا، اور تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا، ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دیں، ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دیں، جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو، ہماری جان بھی تم ہو، ہماری زندگی تم ہو، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی
ہے زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یا امام خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے امام، اپنے سردار اور اپنے چچا بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دینا ہے۔ مسلم بن اسجا نے کہا میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا۔ صاحب بن عبداللہ نے عرض کیا امام مبارک ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا آگ میں جلایا جاؤں گا یا میری خاک ہوا میں اڑائی جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 بار کیا جائے گا تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ظہیر بن قیس نے کہا اے نواز رسول خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر میں 1000 مرتبہ آرے سے چیرا جاؤں تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین نے جب یہ ایثار کے پیکروں کی باتیں سنی تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اگر آپ سب لوگوں کی یہی خواہش ہے تو اٹھیے اور میرے ساتھ امتحان کی تیاری کیجیے امتحان کی۔ وہ صبح آنے والی ہے جس میں میرے اور تمہارے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوں گے۔ اب زیادہ وقت نہیں، خیموں کو اکھاڑ کر قریب کر کے لگا دو اور ان کے آجو بازو گرد ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دو۔ ہمیں یقین ہے کہ یزیدی ناموں سے محمد کا بھی خیال نہیں کریں گے اور خیموں پر حملہ کر دیں گے۔ اب جلد تمام تیاریاں پوری کرو، صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آپ ساتھیوں کو کام پر لگا کر اہل بیت کے خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ سب سے پہلے جناب سیدہ زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے اور بہن کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ کی بیٹی اٹھی، پہلے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا اور پھر زلفوں کو چوما۔ امام حسین نے بہن کے ہاتھوں اور کلائی کو بوسہ دیا اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ بہن بھائی کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور بھائی بہن کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ آخری ملاقات۔ دونوں کے لب خاموش ہیں لیکن دلوں کی دھڑکنوں میں پیغام رسانی جاری ہے۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ باتیں کرنے کا سلسلہ کیسے شروع کیا جائے۔ امام حسین خاموش رہے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا اے میری تقدس معاف اور عظیم بہن، آپ نے آج سے پہلے اس طریقے سے میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میری عزیز بہن مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے میری گردن کو اور زلفوں کو چوما، بوسہ دیا۔ سیدہ کی بیٹی نے وجہ بیان کرنے کا ارادہ کیا تو چیخ نکل گئی اور رو کر فرمایا اے بھائی جان، امی کی آنکھ کے تارے اور دکھی بہن کے دل کے سہارے، پیارے بھائی جان آج مجھے امی جان کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت سر پر آ چکا ہے جس کے لیے امی حضور نے وصیت فرمائی تھی۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی بھائی صاحب، بنت رسول کے آخری لمحات تھے، آپ نے مجھے آخری بار گود میں لے کر پیار کیا تھا اور فرمایا میری بیٹی میری ایک وصیت یاد رکھنا، مجھے تمہارے نانا جان نے بتایا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ پھر امی جان نے مجھ سے وعدہ لے کر فرمایا کہ تم امام الانبیاء کی نواسی ہو، حیدر کرار کی بیٹی ہو، کہیں اپنے وعدے کو بھول نہ جانا۔ اے شہزادہ رسول، مجھے امی جان سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ یاد رہا۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ امی جان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور آج کی رات مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہو گیا ہے کہ کل رات کے گلوب مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چل جائے گی، میرا ماں چایا بھائی شہید ہو جائے گا، اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا، ام لیلا اور باغ کا سہاگ گزر جائے گا، بطول کے حجرے کا چراغ بجھ جائے گا، بہن کے دل کا قرار لٹ جائے گا۔ اسی یقین کے ساتھ میں نے آپ کی گردن پر بوسے دیے ہیں کہ کل اس گردن پر تلوار چلنے والی ہے، زلفوں کو اس لیے چوما ہے کہ کل یہ امبری زلفیں خاک خون میں لتڑی ہوئی ہوں گی۔
بھائی جان آپ بتائیں، اب آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھوں اور کلائی کو کیوں بوسہ دیا ہے؟ میرے ہاتھوں کو کیوں چوما، کلائی کو بوسہ کیوں دیا؟ جگر گوشہ بطول کی آنکھوں میں آنسو کا طوفان آ گیا۔ امام حسین زار زار رونے لگے اور فرمایا میری ہمدرد اور غمگسار بہن، تیری طرح مجھ سے بھی وعدہ لیا گیا ہے، مجھ سے بابا حیدر کرار نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے حسین جب تم کربلا کی سرزمین میں امتحان دے کر فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کر رہے ہوگے تو میری بیٹی زینب بھی تیرے ساتھ ہوگی، وہ تمہارے امتحان میں برابر کی شریک ہوگی، وہ تیرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گی، اپنے بچوں کو تجھ پر قربان کر دے گی، اور پھر میرے حسین وہ تیری شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرے گی، اور جب تو شہید کر دیا جائے گا تو امت کے نمک حرام اس کی کلائیوں میں زنجیر پہنائیں گے۔ میری بہن میں تیرے ہاتھوں میں یزیدیوں کی ہتکڑیاں دیکھ رہا ہوں، کاش اس وقت حسین نے جام شہادت نہ پیا ہوتا اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں گردنیں اڑا دیتا، لیکن پیاری بہن اب صبر کے سوا چارہ کار نہیں، قدرت کو یہی منظور ہے، حسین کو اسی طرح امتحان دینا ہے، اور حسین کی بہن کو بھی اس طرح سے صبر کی تصویر بن کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے۔ میری عظیم اور قابل صد احترام بہن، میں نے تیری کلائیوں کو اس لیے چوما ہے کہ ان میں میرے بعد ہتکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سخت بخار تھا، میری پھپھی جان میری تیمارداری میری دیکھ بھال میں بھی مصروف تھیں، اور میرے ابا حضور سے باتیں بھی فرما رہی تھیں۔ وہ جب مجھے دیکھنے کے لیے آئیں تو والد گرامی امام حسین نے ایک شعر پڑھا، اس وقت کیا اشعار پڑھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی بھاشا میں اشعار پڑھے تھے، اس کا انواد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو اشعار پڑھے تھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب یہ ہے، اے دنیا تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیسی بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا بدل قبول کرتا ہے، اور سارا معاملہ اللہ تعالی ہی کے حکم میں ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار نے 2-3 بار یہ اشعار دہرائے تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہیں جو ٹل نہیں سکتی۔ جو محض عبادت رہے ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں، جن کے ایمان سے ایمان میں پایا فروغ، ایسے ایمان داروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام، قوت بے کا سادہ کر گیرے جہاں، بے بسوں کے سہاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے تمام صاحبان بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، امت مرحوم سو سکتی ہے مر سکتی نہیں. آپ سبھی صاحبان سے میری گزارش ہے کہ میں چند اشعار امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کر رہا ہوں، لہذا آپ بھی میرا ساتھ دیں اور ایک مصرے کو یاد کر لیں غور سے سن کر. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین. بلند آواز سے پڑھو، دل کی آواز سے پڑھو، عقیدت و محبت کو ظاہر کرو. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. تیرے جوان اکبر و قاسم کے خون سے، تیرے جوان اکبر و قاسم کے خون سے سرسبز آج باغ رسالت ہے یا حسین، سرسبز آج باغ رسالت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے، اوصی تیری حدیث وفا کا ہر ایک لفظ. غور سے سنیں کتنی پتے کی بات کہہ رہا ہے شاعر. اب بھی تیری حدیث وفا کا ہر ایک لفظ گنجے نہام رشد و ہدایت ہے یا حسین، گنجے
سامنے رشد و ہدایت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے، تقدیر بھی بلند ہے اس کی حیات بھی، کیسی پیاری بات ہے، تقدیر بھی بلند ہے اس کی حیات بھی، جس پر کے تیری چشم عنایت ہے یا حسین، جس پر کے تیری چشم عنایت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس دل کا کیوں طواف نارض و سما کرے، اس دل کا کیوں طواف نارض و سما کرے، جس دل کو تیرے غم سے محبت ہے یا حسین، جس دل کو تیرے غم سے محبت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، بخشی تھی تو نے اپنے لہو سے جسے حیات، بخشی تھی تو نے اپنے لہو سے جسے حیات، پھر آندھیوں کی زد پہ وہ امت ہے یا حسین، پھر آندھیوں کی زد پہ وہ امت ہے یا حسین، پھر آندھیوں کی زد پہ وہ امت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین۔ عبرت حاصل کیجیے، دور حاضر کی بات ہو رہی ہے، موجودہ سمے کی، موجودہ زمانے کی۔ پہلے یزید ایک تھا لاکھوں ہے اب یزید، پہلے یزید ایک تھا لاکھوں ہے اب یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین، پھر ایک مزاج نو لاکھوں ہے اب یزید، پہلے یزید ایک تھا لاکھوں ہے اب یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین، پھر چل رہی ہے کرب و بلا کی ہوائے تند، پھر چل رہی ہے کرب و بلا کی ہوائے تند، پھر ایک مذاق نو کی حکومت ہے یا حسین، پھر ایک مذاق نو کی حکومت ہے
سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے۔ فتنے بپا ہے فرقہ پرستی کے جا بجا، فتنے بپا ہیں فرقہ پرستی کے جا بجا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جیسا ہم پیڑ لگائیں گے ویسا ہی ہم پھل پائیں گے۔ فرقہ پرستی کے درختوں پہ کس پرکار کے پھل آتے ہیں بتاؤں آپ؟ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ جب ہم فرقہ پرستی کے بیج بوئیں گے، فرقہ پرستی کے درخت کا پیڑ لگائیں گے تو اس پر تعصب کے پھل آئیں گے۔ اس درخت پر جو پھل آئیں گے اسے تعصب کہتے ہیں۔ اور تعصب کیا کرتا ہے سنیے، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، یہ وہ پھل ہے، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ بہت لمبے سمے سے، صدیوں سے قرآن ہمیں منع فرما رہا ہے، ہمیں تاکید فرما رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ مت ہو جانا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ مت ہو جانا۔ جس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہم جی بھر کر وہی کام کرتے رہے، جس کا خمیازہ پورے وشو کے مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکل پاتا ہے آدم کو۔ برسوں تلک علامہ اقبال فرماتے رہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فتنے بپا ہے فرقہ پرستی کے جا بجا، بڑی بڑی ٹولیاں نکل پڑی ہیں مسلمانوں میں فرقے بنانے کے لیے۔ ہم اسلام دشمن کے سپنوں کو ساکار کر رہے ہیں، ہم لوگ اسلام دشمنوں کے سپنوں کو ساکار کر رہے ہیں، ہم دشمن کے خواب کی تعبیر بن گئے۔ دشمن کا منشا یہی ہے، مسلمانوں کا خدا ایک ہے تو ایک رہنے دو، مسلمانوں کا نبی ایک ہے تو ایک رہنے دو، مسلمانوں کی نماز ایک ہے تو ایک رہنے دو، ان کا کلمہ ایک ہے تو ایک رہنے دو، ان کا کعبہ ایک ہے تو ایک رہنے دو، ان کا مدینہ ایک ہے تو ایک رہنے دو، ان کی کتاب ایک ہے تو ایک رہنے دو، مگر ان کو ایک ہو کر مت رہنے دو۔ دشمن یہ چاہتا ہے اور اس کی چاہت کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب آ گیا، آیا نہیں، ہم لائے ہیں۔ وہی زمین وہی آسمان وہی ہم تم، وہی زمین وہی آسمان وہی ہم تم، سوال یہ ہے زمانہ بدل گیا کیسے؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اسی میں ہماری خیریت اور بھلائی۔
بڑی پتے کی بات کہی ہے شاعر نے. فتنے بپا ہیں فرقہ پرستی کے جا بجا. فتنے بپا ہیں فرقہ پرستی کے جا بجا. نا اہلیت ہے دور جہالت ہے یا حسین. نا اہلیت ہے دور جہالت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. پھر رہ بران دی کے دلوں میں بجائے انس. پھر رہبران دی کے پھر رہبران دی کے دلوں میں بجائے انس. کیا ہونا چاہیے تھا دلوں میں اور کیا ہے یہ سمجھنا ہے. پھر رہے بران دی کے دلوں میں بجائے انس. پھر رہے بران دی کے دلوں میں بجائے انس. بغض و عناد و کینہ ہے نفرت ہے یا حسین. بغض و عناد و کینہ ہے نفرت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. خون گلوے اصغر مظلوم کی قسم. خون گلوے اصغر مظلوم کی قسم. دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین. دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین. دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین. جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گزشتہ تقریر میں ہم بیان کر رہے تھے کربلا کا منظر. امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیمے کے اندر تشریف رکھتے ہوئے باتیں فرما رہے تھے. اس کے بعد آپ ان خیموں میں تشریف لے گئے آپ جہاں آپ کی بیویاں تھیں. ان کو آپ نے صبر کی تلقین فرمائی. رات گزر رہی تھی. رات گزرتے گزرتے تہجد کا وقت آ گیا. ہر مجاہد نے شہادت کا سفر ہونے تک بوسے خنجر کے لیے رات بسر ہونے تک دل کو تسبیح سے بہلایا سحر ہونے تک حمد کی سوکھی زبان خون سے تر ہونے تک. تہجد کا وقت آ چکا تھا. امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے.
ذکر اذکار کے بعد حضرت علی اکبر کو اذان کے لیے حکم فرمایا. تفسیر مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. امام الوقت امام حسین نے فرائض امامت ادا کی. اللہ والی جماعت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی. سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھیں اور نماز محبت ادا ہو رہی تھی. فرشتے جھوم اٹھے اور عظیم نماز کا اجر جمع کرنے کے لیے جھولیاں پھیلا دی. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. جب بیاباں میں مجاہد ہوئے مشغول نماز، یک بیک کڑ کی کماں بجنے لگے جنگ کے سال. تیر آ آ کے گرے، تیر آ آ کے گرے پیش شہ بندہ نواز. خون سے بھیگ گیا پیکر سلطان حجاز. شکر حق کرتے ہوئے سب پیمبر اٹھے، جنگ ٹھہری تو مسلحوں سے 72 اٹھے. شکر حق کرتے ہوئے سب پیمبر اٹھے، جنگ ٹھہری تو مسلحوں سے 72 اٹھے. امام علی مقام کے ساتھی حاضر خدمت ہیں. آپ نے خیموں کا مشاہدہ فرمایا. آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ درست کر دیا گیا تھا. تنابوں میں تنابیں ملا دی گئی تھیں اور خیموں کے ساتھ ساتھ خندق کھود کر خشک لکڑیوں سے بھر دی گئی تھیں. اب صبح سالار اعظم کا نوازا اور فاتح خیبر کا بیٹا اپنی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ کے ساتھ اگرچہ گنتی کے چند ساتھی تھے، لیکن آپ نے ان چند لوگوں پر، چند افراد پر مشتمل چھوٹے سے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا جس کی مثال، جس کا ادھارن پوری تاریخ عالم میں، پورے سنسار کے اتہاس میں نظر نہیں آتا. آپ کے ساتھ 72 جانباز تھے، جن میں 32 سوار تھے اور 40 پیادے تھے. آپ نے ایک جانب حبیب بن مظاہر اور دوسری طرف ظہیر بن بجلی کو سالار لشکر مقرر کیا. ان دونوں کو سالار لشکر مقرر کیا اور حق و صداقت کا حسینی پرچم حضرت عباس ابن علی کو عطا فرمایا. جب یہ ملکوتی لشکر ترتیب دیا جا چکا تو آپ نے تحیت شہادت کے لیے تیمم فرمایا اور خود بھی میدان میں تشریف لے آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کو دور تک دیکھا. جتنی دور آپ کی نظر پہنچی تاحد نگاہ، جتنی دور آپ کی نظر پہنچی یزیدی فوجوں کا سیلاب نظر آیا. ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج کھڑی ہے. پھر آپ نے اپنی گنتی کے چند ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، یا اللہ، یہ تیرے چند غلام تیرے نام کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں. انہیں صبر کی توفیق دینا ہے میرے خالق و مالک. حسین اس زبردست امتحان میں تیرے فضل و رحمت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. یا اللہ، مجھ پر فضل و رحمت فرما. الہی، میں تیرے محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دنیا کی ان ظلمت قدوں میں روشنی کا مینار بنا دے. اس طرح سے آپ نے دعا فرمائی اور پھر یوں بارگاہ الہی میں عرض کیا، خداوندا تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے، میری گردن بالائے خنجر و شمشیر
شبیر حاضر ہے، تیرے دربار میں ایک التجا شبیر کرتا ہے، الہی استقامت کی دعا شبیر کرتا ہے، خداوندہ مجھے اس امتحان میں کامیابی دے، حضور سرور عالم میں شرف بار یابی دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اس کا انواد اور بھاوارت یہ ہے کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، اللہ تعالی کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غالب آنے کا انحصار زندگی اور موت پر نہیں، غلبہ یہی ہے کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن حق و صداقت کے پرچم کو جھکنے نہ دیا جائے، سچائی کے جھنڈے کو جھکنے نہ دیا جائے۔ چند لمحوں کی مہمان عارضی زندگی کو راہ حق پر قربان کر کے ابدی حیات کے مالک بننے کا نام ہی غالب آنا ہے۔ غالب وہی ہے جو ظلم و ستم کے ہر وار کو اپنے سینے پر روکے، غالب وہی ہے جو میدان جہاد سے پشت پھیر کر نہ دوڑے، پیٹھ نہ پھیرے، غالب وہی ہے جو حق و صداقت کے تحفظ کے لیے قلت و کثرت کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی لگا دے، غالب وہی ہے جو صبر و استقامت کا پیکر بن کر باطل کے سامنے ڈٹ جائے، غالب وہی ہے جو ہر مصیبت کو پوری رضامندی سے قبول کر لے، غالب وہی ہے جو ظلم و جبر کے طوفانوں کے سامنے صبر و شکر کی چٹان بن جائے، غالب وہی ہے جس کا سینہ زخموں سے چھلنی ہو مگر ہر شکایت زبان پر نہ آئے۔ اور انشاءاللہ ہم غالب رہیں گے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، ہم جانے دے کر بھی انشاءاللہ فتح قرار پائیں گے، ہر حالت میں فتح ہماری ہوگی، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خیموں کے پیچھے خندق کی لکڑیوں کو آگ دے دو تاکہ پیچھے کی طرف سے حملے کی بھی روک ہو جائے اور خیموں کی بھی حفاظت ہو جائے۔ امام حسین کے حکم سے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی اپنے ساتھیوں کو، اور پھر یزیدی فوج کی طرف دیکھا، ابن سعد کو سمجھایا، تو ابن سعد مردود آپ کی باتوں کو سن کر یوں کہنے لگا، اے حسین، ان خطبوں اور بے فائدہ یاد دہانیوں کو چھوڑ دو، کام کی بات کرو، یا تو یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کرو، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں قتل کر کے اپنا انعام حاصل کر سکوں۔ اس بد نصیب انسان نے ایسی باتیں کی۔ دیکھیے، لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جو انسان کو سچائی سویکار نہیں کرنے دیتا۔ ابن سعد کی بھی یہی حالت تھی۔ جس کے دن پھر جاتے ہیں، جس کے دن خراب آ جاتے ہیں، اس کو اچھی بات اور اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ جس انسان کو اچھی بات اور اچھے لوگ اچھے نہ لگیں، سمجھ لو اس کے دن خراب آ چکے ہیں۔ ابن سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ابن زیاد امیر کے سامنے گواہی دو کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، اور پھر اس نے تیر کمان میں رکھا اور امام حسین کی طرف چلا دیا، مگر تیر خطا ہو گیا، چوک گیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کا غضب ہو کہ انہوں نے خلیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان لیا ہے اور اپنے پیغمبروں کی شان میں حدود کی حدوں سے بھی بڑھ گئے، مگر افسوس ہے کہ تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہتے ہو۔ تمہاری حالت ان سے بھی خراب ہے۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، سعید باپ کا شقی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، اسے اتفاق کی بات کہہ لیجئے یا اسرار الہیہ کا نام دے دیں۔ اس کے باپ کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ احد میں کفار کی طرف پہلا تیر انہی نے چلایا تھا۔ کون سعد بن وقاص؟ سمجھیے یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں جس کی کمان میں سرکار دو عالم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے۔ سعد کے ہاتھ میں کمان تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ تیر پکڑا کر فرماتے تھے سعد اس پر میرے ماں باپ قربان، کفار پر تیر چلاؤ۔ پھر تیر کیسے خطا ہوتے؟ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے رسول اکرم پر برسائے جانے والے تیروں کو اپنے سینے کی ڈھال پر روکتے اور مقدس کمان جس میں رسول اکرم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے، آج بھی مدینہ شریف میں عشاق کی زیارت کے لیے موجود ہیں۔ لوگ دیکھ کر آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، زائرین دیکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کے عظیم یادگار کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف کی دو اور بھی عظیم یادگاریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک قرآن مجید جو حیدر کرار کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور ایک لکڑی کا ہورا جسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی مقام پر کیوں جمع ہیں، یہ اہل وجدان محبت میں خوب جانتے ہیں۔ یہ ایک نکتہ تھا جو ہم نے پیش کیا، لطیف اشارہ ہے جسے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اب کربلا میں آئیں، ادھر دیکھیے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد ہے، اس نے بھی پہلا تیر چلایا ہے مگر نواسہ رسول کی طرف چلایا ہے۔ باپ نے رسول اللہ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا اور بیٹے نے اپنا تیر جان رسول پر چلایا۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے، فطرت کے اسرار و رموز ہیں، مشیت کی نیرنگیاں ہیں جنہیں سمجھ لینا بہت ہی مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سمجھایا کہ دیکھو تم میرے مراتب کو سمجھو، کیوں جہنم کا ایندھن بننے کی کوشش کر رہے تھے؟ مگر عرض کیا میں نے کہ لالچ انسان کو سچائی تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ آپ نے خطبہ ختم فرمایا تو حر کی آنکھوں میں پڑے ہوئے غفلت کے پردے اتر گئے، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ نواسہ رسول کا ہر جملہ، ایک ایک شبد دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا، اور جناب حر کا سویا ہوا ضمیر، سوئی ہوئی آسمان جاگ گئی۔ ایک بات بڑی فتح کی کہہ دوں کہ ہم لوگ یہ انومان لگاتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ جس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ انسان دھنوان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی لوگوں کی سوچ ہے۔ جس کو لوگ خوشحال دیکھتے ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس دیکھتے ہیں، جس کے پاس میل فیکٹریاں دیکھتے ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں دیکھتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی پراپرٹی دیکھتے ہیں، اس کے بہت ساری سنتان دیکھتے ہیں، تو لوگ اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ خوشحال انسان ہے، خدا اس پر مہربان ہے، یہ سوچتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ سوچ ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ خیال نہ کر لینا
کہ جس کے پاس آپ تجوریاں بھری ہوئی دیکھو یا بینک بیلنس دیکھو یا لمبی چوڑی ملکیت دیکھو، کاریں اور بنگلے دیکھو، میل اور فیکٹریاں دیکھو، تو یہ سمجھو کہ اس پر خدا مہربان ہے؟ نہیں. آپ جس انسان کے اندر سچی سمجھ دیکھو تو سمجھ لو کہ اس پر خدا مہربان ہے. پروردگار عالم جس بندے پر مہربان ہوتا ہے اس کو سچی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حر پر مہربان ہوا. ویسے تو ہزاروں یزیدی فوج میں لوگ موجود تھے، سب پر مہربان نہیں ہوا، حر پر مہربان ہوا پروردگار عالم، تو حر کو سچی سمجھ عطا کر دیا. یاد رکھو، بڑی پتے کی بات قرآن میں کہی گئی ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان سچے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے. قرآن نے شرط رکھی ہے کہ قرآن کے سچے قصے سن کر، روایات اور حکایات سن کر، قرآن کی آیات سن کر عبرت اور نصیحت وہی لوگ پائیں گے جن میں سمجھ ہے. سنتے تو سبھی ہیں، تقریر سبھی سنتے ہیں، مگر سدھرتے سبھی نہیں. سبھی سدھر جاتے ہیں کیا؟ نہیں. سنتے سب ہیں مگر سدھرتے سب نہیں، کیونکہ سب کے پاس سچی سمجھ نہیں، اور سمجھ کسی بازار میں ملتی نہیں، کسی فیکٹری میں ملتی نہیں، کسی دکان پر ملتی نہیں. اگر سمجھ مارکیٹ میں ملتی ہوتی تو کروڑ پتی لوگ سمجھ کو خرید کر اپنی پاگل اولاد کو سمجھدار کروا لیتے. سمجھ رہے ہیں؟ مگر سمجھ کسی دکان پر نہیں ملتی، کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، کسی بازار میں نہیں ملتی. پروردگار عالم جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو سچی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو جس انسان میں ہم سچی سمجھ دیکھیں تو ہمیں وشواس کر لینا چاہیے کہ اس انسان پر خدا مہربان ہے. دولت کا پاس میں آ جانا خدا کے مہربان ہونے کی نشانی نہیں ہے. قرآن مجید میں اولاد کو اور دولت کو لفظ فتنہ سے یاد کیا ہے کہ یہ تو سب فتنے کا سامان ہے، یہ جھگڑے فساد کی سامگری ہے. جس میں سچی سمجھ دیکھو سمجھ لو اس انسان پر خدا مہربان ہے. تو حضرت حر پر پروردگار عالم مہربان ہوا اور ان کو سچی سمجھ عطا فرمائی. امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر حر کی طبیعت میں کرامتی آئی، انقلاب آیا، پریورتن آیا، تبدیلی آئی. نواسۂ رسول کا ہر جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور حر کا ضمیر جاگ اٹھا. حر گھوڑے پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدلنے لگا. حر کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھی تو اس کے بھائی مصعب بن رعائی نے کہا، بھائی جان آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ اتنے ڈر رہے؟ بھائی آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ تو بڑے شکتیشالی ہیں، آپ کی بہادری کا چرچا دور دور پھیلا ہوا ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے آپ لڑے ہیں، کبھی ہار نہیں ہوئی، اس وقت آپ ڈر رہے ہیں؟ آپ کی تلوار کا پورے عراق اور شام میں شہرہ ہے، آپ بڑے پرسدھ ہیں چاروں طرف، اور آپ کی سپاہ گری کا بڑے بڑے بہادر لوہا مانتے ہیں. پھر آپ کے اندر اس وقت یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ اضطراب کیسا ہے؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے؟ حر نے کہا، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا. ہم تو سپاہی لوگ ہیں، ہمارا کام ہی مرنا اور مارنا ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، ہمارا کام ہے میدان میں اترنا، مرنا اور مارنا، ہم موت سے نہیں ڈرتے. میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اس کربلا کی دھرتی پر میں جہنم کے ان شعلوں سے ڈرتا ہوں جس کی لپیٹ میں محمد کے نواسے کے دشمن آنے والے. اس لیے ڈر رہا ہوں. میرا رب مجھ پر مہربان ہوا ہے اور مجھ کو سچی سمجھ عطا کر دی ہے. میں نے سوچا ہے حر
تو اگر یزید کا طرفدار بن کر میدان میں اترے گا تب بھی تیری جان جائے گی، اور امام حسین کا طرفدار بن کر میدان میں اترے گا تب بھی تیری جان